نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ لو. میں ادھر بھی لانا چاہتا ہوں. نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ نبی آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آقا دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ارے جانتے ہو؟ اس لیے لائے تھے تاکہ اللہ کے بندوں سے نبی دنیا میں آ کر کے کھائیں، تاکہ اللہ کے بندوں سے کھانے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے پیئیں تاکہ اللہ کے بندوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے کپڑے پہنے تاکہ اللہ کے بندوں کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے چلیں تاکہ لوگوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے. شادی کریں تاکہ شادی کرنے کا ڈھنگ آ جائے. بچے ہوں تاکہ بچوں کی تربیت کا ڈھنگ آ جائے. ارے یہی تو ایمان ہے. جو نبی کہے، جو نبی کرے اس کو کرو، اس کو مانو. ارے یہی تو غلامی ہے جو میرے اور یہی تک نہیں، اگر عبادت کی بات ہے تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. جو طریقہ عبادت میں رسول اللہ کا ہو وہ عبادت مقبول ہے، اور جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ عبادت مقبول نہیں، مردود ہے، مردود ہے. جب نماز اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ نماز مردود ہو. جب جلسہ اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا وہ بھی مقبول نہیں، مردود ہوگا. جو بھی طریقہ رسول اللہ سے ہٹا ہوا ہوگا وہ مقبول نہیں بلکہ مردود. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اور سنو کیا طریقہ تھا. لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قبر میں دبا دیا کرتے تھے. زندہ دفن. اللہ معاف فرما. اس لیے ناک کٹے گی ہماری، کوئی ہمارا داماد ہو. ایک گیا سفر کو، بچے کی امید سے تھی اس کی بیوی، بچے کی امید سے کہہ گیا تھا لڑکی ہو تو دبا دینا زندہ اور لڑکا ہو تو پال لینا. چلا گیا، پیدا ہونے والا بچہ لڑکی تھی. ماں کی ممتا پھڑک گئی، نہیں دبایا، پال لیا. چھوٹی سی بچی کیسے باتیں کرتی ہے، کتر 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 کتر. امی میرے ابو کب آئیں گے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں ابو کو کب آئیں گے. ماں کے دل پر چھرا چلتا تھا ظالم آ کے تجھے زندہ دبا دے گا. آ گیا کچھ دنوں کے بعد، گھر میں لڑکی سو رہی تھی. کہاں ہے وہ بچہ یا بچی؟ کیا ہوا؟ ان کی آواز میں وہ لڑکی اٹھ گئی. ارے میرے ابو آ گئے. آ کے باپ کے پاؤں میں چپٹ گئی. وہ بولا ظالم عورت، بی بی کے 2 تھپڑ مارے، تو نے اس کو پالا ہے. اٹھایا اس لڑکی کو کاندھے پر رکھا، کدال لیا پھاوڑا اور لے کر کے چل دیا. لڑکی بی بی چیختی رہی، پکڑتی رہی. ایک دستہ اس کے بھی مارا، اور جیسے ہی اس کے دستہ مارا اللہ الصمد، وہ لڑکی گر گئی، اس کی بیوی گر گئی، بے ہوش ہو. کہنے لگی مجھے طلاق دے دے، چھوڑ دے، میں اپنی بچی کو پال لوں گی مگر بچی کو مت لے جا. بچی سمجھ رہی ہے میرے ابو پتہ نہیں مجھے اتنے دنوں میں کہاں ٹہلانے لے جا رہے ہیں. اللہ سمجھ. جیسے ہی کاندھے پہ جا رہا، گرمی دھوپ، اپنے فراق سے اپنے دامن سے بچی اپنے باپ کا ماتھا پوچھ رہی، کہہ رہی ابا جان پسینہ آ گیا. اس ظالم نے ایک گڑھا دیکھا، وہی کاندھے پہ سے پھینکا تو سر کے بل گر جاتی. چیخ رہی ہے، کہہ رہی ابا جان مجھے نکال لو، ابا جان مجھے نکال لو. اتنا کہا، اس ظالم نے اس کو ریت مٹی پتھر سے ڈھک دیا، زندہ لڑکی کو دبا دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن پڑھو، دبا دیا. ایسی ایک نہیں، ہزاروں لڑکیاں زمین کے نیچے دب چکی. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا پھر اس کے کپڑے اتار کے چوراہے پہ ننگا کر کے، پاؤں اوپر کو کر کے، سر نیچے کو کر کے
لٹکا دیا جاتا تھا، لوگ تھوکتے تھے، جوتے مارتے تھے، پھر نیچے آگ لگا کے جلایا جاتا تھا، یا پھر 6 مہینے کسی کمرے میں بند کر کے یا تو گھٹ گھٹ کے مر جائے، کھانا پینا اسی میں، اور اگر نہیں مری تو اس کا جلوس نکالا جاتا تھا، جلوس بول رہا ہوں نا، اس کی ریلی نکالی جاتی تھی، ہر چوراہے پہ جوتے لگائے جاتے تھے۔ ایسی لڑکیاں 50 جل چکی ہے اور دفن ہو گئی زمین کے اندر، ان کی آہ زمین سے نکلی، مولا اب کوئی ایسا انسان بھیج دے جو ان ظالموں کو کھانے کا ڈھنگ سکھا دے، ان ظالموں کو پینے کا ڈھنگ سکھا دے، ان ظالموں کو چلنے کا ڈھنگ سکھا دے، ان ظالموں کو پہننے اوڑھنے کا طور طریقہ سکھا دے۔ ایسے میں اللہ نے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا، کہا جا پیارے اب تیری ضرورت ہے، انہیں کھانا سکھا دے، انہیں پینا سکھا دے، اسے چلنا سکھا دے، انہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سکھا دے، بچیوں کی عزت کرنا سکھا دے۔ میرے نبی دنیا پہ آئے، ماحول کو اللہ نے بدل کر، بے شک سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ ہے، کیا نام ہے بولو؟ ان کی 2 باتیں بتا۔ ابھی میرے نبی دنیا پہ نہیں آئے تب کی بات۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں چھوٹی سی تھی نا تو میں اپنے باپ کے گھر میں ننگے پاؤں، بچی ہوئی جاتی ہو جائے گا، پتھریلا علاقہ تھا، بیٹا بات نہیں، او بیٹا ادھر میری طرف، پتھریلا علاقہ تھا، پاؤں میں کنکر چبھتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتا تھا۔ کہنے لگی میں جوان ہو گئی، پھر میرا رشتہ ہو گیا حضرت عبداللہ سے۔ کس سے بولو؟ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی۔ کون؟ میرے نبی کی ماں۔ وہ عورت کون ہوگی یار جس کو میرے نبی کی ماں بننا ہے؟ اللہ، کتنی پاکیزہ ہوگی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کا مکان بھی ایسے ہی تھا، پتھروں کا۔ ان کے گھر میں جب میں چلتی تھی نا تو پاؤں میں کنکر چبھتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ مگر سنو پیارے، آج جن کی محبت کا اظہار تم کر رہے ہو، ذرا سنو۔ فرماتی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، جمعے کی رات تھی، نور محمدی آیا اپنے باپ کی صلب پاک سے پیٹ میں منتقل ہوا۔ فرماتی ہیں اس رات سے جب میں چلا کرتی تھی اور اگر میرا پاؤں کسی کنکر پہ پڑ جاتا تھا تو وہ کنکر چبھتا نہیں تھا بلکہ پگھل کے موم کی طرح پگھل جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان پانی اللہ۔ بن جاتا تھا، پانی۔ ابھی میرے آقا کا نور منتقل ہوا تب کی بات، اور یہ بات میرے نبی کی ماں ہی بتا سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ میرے نبی کی ماں بولی کہ جیسے ہی میرا پاؤں کسی نوکیلے پتھر پہ رکھتا تھا پہلے تکلیف ہوتی تھی، اب تو رکھتے ہی وہ پتھر موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ اللہ الصمد۔ ایک دن بولی، میرے دل میں خیال آیا، آمنہ یہ نور محمدی کی برکتیں ہیں، ایسا کرو کانٹے پہ قدم رکھ کے دیکھو۔ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے کانٹے پہ پاؤں رکھا تو وہ کانٹا نہیں چبھا، وہ بھی پگھل گیا۔ یہ نور محمدی کی برکت۔ بریلی کے امام بولے، علامۃ الزمان بولے، فرید الآبان بولے، ملحد النظارے سید عدنان بولے، الشیخ
امام احمد رضا خان بولے کیا بولے؟ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب دے ہے۔ ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ الصمد۔ یہ بات ہو گئی۔ اب میرے نبی کی ماں بولی جیسے عورتوں کو 5واں 6واں 7واں مہینہ ہوتا نا تو گرانی ہوتی ہے ان کو۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے 5 مہینے ہو گئے مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں ایک آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاۃ وسلم۔ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب فرماتی ہیں اس وقت عورتیں جو تھی نا کام کیا کرتی تھی، پانی بھرا کرتی تھی کنویں سے۔ کہتی ہیں ہمارے خاندان کا بھی ایک کنواں تھا، مطلب جس گھر کی میں بہو تھی تو اس پہ عورتیں پانی بھرتی تھی۔ میرے نبی کی ماں بولی میں بھی چلی گئی، پیٹ میں نور محمدی۔ فرماتی ہے میں بھی کنویں پہ گئی، عورتوں کی لائن میں لگ گئی، یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر، نمبر آتا گیا، عورتیں بڑھ۔ اس وقت کی عورتیں بھی شریف تھی، آج کی تو لڑ جاتی، کہتی ہے تیرا نمبر ہے، میرا نمبر ہے، میرا نمبر۔ اور اول تو لڑتی کیا، کنویں پہ پانی بھر لیتی، واشنگ مشین سے تو کپڑے دھل نہیں رہے، نل تو چل نہیں رہا، وہی بیٹھے بیٹھے اب تو وہ بجلی فٹنگ کرنے والے بھی بیڈ کی برابر تاکہ لیٹے لیٹے ایسے ہی بٹن دب جائے، ادھر اگر پنکھے کا بٹن لگا اٹھے گی نہیں، پسینہ آتا رہے اٹھے گی نہیں، اتنی کاہل اور سست۔ لیکن سنو میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ میں بھی لائن میں لگ گئی، عورتیں بھرتی گئی، آگے بڑھتی گئی، بھرتی گئی۔ جب میری باری آئی، سننے کی بات ہے، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جب میری باری آئی تو میرے دل میں خیال آیا، اے آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، نری عورتیں پانی بھر کے لے گئی، کہیں پانی زیادہ اندر نہ پہنچ گیا ہو، تیری رسی چھوٹی پڑ جائے، برتن پہنچے نہ پہنچے، کنویں کی من پہ برتن رکھ دے، ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کے تو دیکھ لے کہ پانی کتنا اندر گیا۔ میرے نبی کی ماں خود بیان کرتی ہے جیسے ہی میں نے پانی کا برتن من پہ رکھا اور کنویں کے اندر جھانکا، فرماتی ہے میں نے کانوں سے سنا، آواز آئی او کنویں کے پانی، نبیوں کے سردار کی ماں کا دیدار کر لے۔ ارے یہ وہ نبی کی ماں ہے جو نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ نبی کی ماں ہے جو نبی سیاہ لمکہ ہے، خاتم پیغمبر ہے، رہبر انس و جائے، مونس غریبہ ہے، ندیم خستہ جائے، آبرو زمین و زمان، فخر موجودہ، آفتاب نبوت، ماتاب رسالت۔ ارے یہ اس نبی کی ماں ہے، اس نبیوں کے سردار کی ماں ہے، جس نبی کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بھلے دو جہاں تمہارے لیے۔ او کنویں کے پانی، نبیوں کے سردار، ان کی ماں کا دیدار کر لے۔ آمنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے کنویں کا پانی اوپر آیا اور میرے برتنوں کو بھر کے اندر کو میرا دیدار کر کے چلا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، محمدی کمیٹی، سرزمین کنڈرا کوٹھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات تو میرے نبی کی ماں ہی بتا سکتی ہے۔ اللہ ابھی دنیا پہ نہیں آئے تب کی بات۔ اب آگے بڑھو۔ میرے نبی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا جب نبی پیٹ میں ہی تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو دادا کو بڑی فکر رہتی تھی۔ دادا خانہ کعبہ کے متولی تھے،
عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، دعائیں کرتے تھے اور دل میں سوچتے تھے کاش میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو جاتا تاکہ میرے بیٹے کی سند چل جاتی، نشانی ہو جاتی۔ اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو چراغ روشن ہو جاتا۔ عبد المطلب کو کیا پتا تھا کہ یہ چراغ نہیں، یہ تو پوری دنیا کو ہی روشن کرے گا، ایسا بیٹا ہوگا پوری دنیا کو۔ دادا خانہ کعبہ کے متولی یہی دعا مانگتے ہیں۔ جس رات میں میرے نبی پیدا ہوئے، میرے نبی کی ماں کے پاس بڑی خوددار بہو تھی، بڑی خوددار۔ آج تو اگر ایک جوڑی کپڑے نہ ملے تو ناراض ہو کے بھاگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو بہت تنگ رکھا جا رہا ہے، بہت پنچات کو اکٹھا کر لے گی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ چراغ میں تیل ڈال لیتی اور چراغ روشن کر لیتی۔ اللہ، جس رات میں میرے نبی پیدا ہوئے، اب جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں خرجا نورم منی، میرے نبی کی ماں کہتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا اور پورے گھر کو روشن کر دیا۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے فوراً کپڑا ڈھک دیا۔ اب اس کپڑے کے اندر سے نا روشنی چھن چھن کے نکل رہی تھی اور پورے کمرے کو روشن کی ہوئی۔ دادا کو خبر مل گئی، دادا جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہی خدمت کر رہے تھے۔ دادا کو پتا چلا تمہارے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا، ارے دادا خوشی کو مارے اچھل۔ دادا کو خوشی ہوتی بھی زیادہ اور دادیوں کو پوتے کی اور زیادہ ہوتی، اور اگر پوتی ہو جائے دوسری یا تیسری تو دادی سے پوچھو کیا ہوا، ارے بولے کم بخت کی ماریوں نے گھر بھر رکھا ہے میرے بیٹے کا، گھر بھر دیا گھر، سمجھے، منہ بسا کے بولے گی پوتی ہوئی ہے، پوتی بیچارہ کہاں سے کمائے گا کھلائے گا۔ اور اگر پوتا ہو جائے نا پوتا تو لڈو بانٹ دو، منہ پھاڑ کے کہے گی پوتا ہوا ہے پوتا، یہ فرق ہو جاتا۔ لیکن دادا خوشی کے مارے اچھل گئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے بیٹی بہو آمنہ۔ اب دادا کا لہجہ دیکھو، بولے بیٹی بہو آمنہ۔ تم بھی اپنی بہو سے ایسے ہی بولا کرو۔ نری غلطی بہوؤں کی نہیں ہوتی جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بعض ساس بھی بڑھیا بھی زہر کی پڑیا ہے۔ یہ صحیح بتا رہے ہوں، بہو اگر اچھا پہن لے تو گھر 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 کر رہی ہے، اچھا کھا لے تو گھر 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 گھر، صحیح بتا رہے ہوں میں۔ اب آئے دروازے پہ آ کر کے کہا بیٹی بہو آمنہ۔ کہا جی ابا۔ کہا بیٹی میں نے سنا ہے میرے گھر میں میرے بیٹے کی نشانی آئی ہے۔ کہا جی ابا نشانی، بیٹا ہوا؟ کہاں پہ بیٹا ہوا؟ اچھا۔ کہا بیٹی بہو اجازت، کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ کہا ابا جان، بہو نے کپڑے سنبھالے، کہا ابا جان آ جائیے۔ دادا بے قرار تھے، کہا آ جائیے ابا جان۔ اب عبد المطلب ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، چراغ ڈھونڈ رہے تھے، جل کا رہے آ رہے۔ اگر چراغ جلتا ہوتا تو دکھائی دیتا، کہا یہ روشنی کہاں سے؟ میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، میرے نبی نے انگوٹھا ایسے کر کے ہلا ہلا کے پاؤں کھول لیا، اور جیسے ہی پاؤں کھولا تو ایک دم روشنی بڑھ گئی۔ میرے نبی کے دادا نے دیکھا، سمجھ گئے، بولے کہا بیٹی بہو روشنی یہاں سے؟ کہا جی ابا۔ کہا بیٹی بہو اگر اجازت ہو تو میں اپنے چاند کے ٹکڑے کا دیدار کر لوں، میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں، بہو یہ میری طرح ہے یا تیری طرح ہے یا میرے بیٹے عبداللہ کی طرح، کس کی طرح بتا تو دے۔ اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہوتا تو نبی کی ماں بتاتی بھی، میرے نبی تو بے مثال تھے، میرے نبی کی طرح کوئی نہیں۔ کہا ابا جان کھول لو۔ حضرت آمنہ دھیرے 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 کپڑا ہٹاتی جا رہی اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔
कपड़ा हटाती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है। अब देखा कहा बेटी बहू ये तो लाजवाब है, कोई खानदान में इसकी तरह क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुनो। कहा बेटी बहू अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा बजान ले लीजिए। दादा ने गोद में लिया। कहा बेटी बहू अगर इजाजत हो तो मैं बाहर घुमाने ले जाऊं। दादा खिला रहे हैं, मेरे नबी की मां ने कपड़ा ढक दिया। कहा बजान ले जाइए। अब अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी को लेकर के चले। पहली रात है, अब बताओ अगर कपड़ा ढका हुआ हो तुम पहचानोगे कि तुम्हारा बेटा या भाई का बेटा है। बोलो किसका बेटा? पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते। मगर दादा मेरे नबी को लेकर के चले, कहीं और नहीं, नहर के किनारे नहीं, कहीं और नहीं, पार्किंग में नहीं, कहीं और नहीं, सीधे लेकर के खाना काबा में चले। और जैसे ही खाना काबा के हुदूद में कदम रखा, बाहर जितने बुत थे थर थरा के गिरने लगे, थर थरा के गिरे। मेरे नबी गोद में है, कपड़ा ढका हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का दरवाजा खोला, एक कदम अंदर रखा, एक कदम बाहर, आवाज आ जाती है वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। वो नबी पैदा हो गया जो खाना काबा को बुतों से पाक कराएगा। अल्लाह अल्लाह, वो नबी पैदा हो गया जो भूखों को खाना खिलाएगा। वो नबी पैदा हो गया जो डूबतों को तैराएगा। वो नबी पैदा हो गया जिसका कोई सहारा ना हो उसे सीने से लगाएगा। वो नबी पैदा हो गया, अरे जो रोते हुए को आंसू पोंछेगा। वो नबी पैदा हो गया जो यतीमों बेसहारों को सहारा बन जाएगा। वो नबी पैदा हुआ जिसका सदका दुनिया खाएगी। जब इतना कहा दादा ने सुना ये आवाज कहां से आ रही, अंदर गए, ये नबी का मीलाद। अरे कौन पढ़ रहा है? जब देखा तो खाना काबा झूम झूम कर नबी का मीलाद पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी जमील कादरी ने यूं कही, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दादा पहचाना कैसे नबी को? खाना काबा ने ढका हुआ था। और एक बात और सुनो, अब घर आ गए। ये किसकी बात हुई बोलो? जो लोग मीलाद पे फतवे लगाते ना, ये कहते हैं मीलाद नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़वाना चाहिए, ये प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। तो उनसे कहो सबसे पहले मीलाद खाने काबा ने पढ़ा। नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा बोलो? खाने काबा ने पढ़ा। तो खाने काबा पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में गुजारो। हाँ, खाने काबा फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में को जाओ। अब सुनो, मेरे नबी दुनिया पर आ गए। अल्लाह, वो बातें तुमने सुनी होंगी। हजरत हलीमा लेने के लिए आई, ऊंटनी कमजोर थी, ताकत आ गई, बकरियों के थनों में दूध आ गया, हर तरफ हरियाली हरियाली, जिधर से हलीमा लेके निकल जाए खुशबू ही खुशबू। ये सब बातें सुनी, मगर इससे हट बच के थोड़ा बोलूंगा, सुनो। हजरत हलीमा ने मेरे नबी को गोद में लिया। पहले ढूंढते रही कोई पैसे वाला बच्चा मिल जाए, मगर क्या पता था हलीमा तेरी किस्मत ही जोर मार रही है। कोई बच्चा नहीं मिला, फिर मेरे आका को ले लिया। अब हजरत हलीमा मेरे आका को लेकर के चली। तो ऊंटनी, अब तो किसी की ऊंटनी ऐसी चली नहीं रही थी जैसे मेरे नबी की ऊंटनी, जिस पर नबी सवार थे। हजरत हलीमा की ऊंटनी खाना काबा की उसकी मक्के की जब सरहद पे पहुंची, दिल ने कहा हलीमा तेरे पास इतनी दौलत भी नहीं, रुपया भी नहीं, पैसा भी नहीं, पता नहीं फिर मक्के आना हो या ना आना हो, तू पूंजी इकट्ठी करके आई है, खाना काबा भी तो है, जा तो रही है, खाना काबा का तवाफ भी करती जा।
انہوں نے رخ ادھر کو کر لیا، میرے نبی گود میں لیٹے تھے، ڈھکے ہوئے تھے۔ اب حلیمہ جب خانہ کعبہ میں گئی تو لوگ طواف کر رہے تھے، جیسے ہی حلیمہ گئی، حلیمہ کی طرف کو خانہ کعبہ جھک گیا۔ بولو بولو، حلیمہ ادھر کو گئی، خانہ کعبہ ادھر کو جھکا، حلیمہ ادھر آئی تو ادھر، ادھر آئی تو ادھر، سب لوگ چکر میں پڑ گئے۔ پوری دنیا جھکتی ہے خانہ کعبہ کی طرف، مگر یہ خاتون، یہ عورت کون ہے کہ جس کی طرف خانہ کعبہ جھک رہا؟ حلیمہ نے ایک طرف نبی کو لٹالا اور ادھر گئی تو دیکھا جدھر نبی لیٹے تھے کعبہ ادھر ہی جھکا ہوا تھا، حلیمہ کی طرف نہیں۔ سمجھ گئی، گود میں لیا۔ سارے لوگ بولے، او خاتون کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ دنیا جھکتی ہے کعبے کی طرف، کعبہ تمہاری طرف جھکا ہوا، تم ضرور کوئی نہ کوئی ہو، بولو۔ حلیمہ بولی تمہیں کیا مطلب؟ کہا رہے ہم نے دیکھا کعبے کو جھکتا ہوا، دیکھو ابھی بھی جھکا ہوا۔ حلیمہ بولی یہ میرا مقام نہیں، میری گود میں کعبے کا کعبہ لیٹا ہوا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہا میری گود میں کعبے کا کعبہ لیٹا ہوا ہے، کہا ذرا اس کا دیدار نہیں کراؤ گی؟ اللہ، میرے نبی کا جب دیدار کیا، اب حلیمہ نے حرم شریف میں نبی کو لٹا دیا اور مقام ابراہیم پر نیت باندھ کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ فرشتے آ کر کے دیدار کرنے لگے۔ حلیمہ نے نماز پڑھنے کے بعد سوچا خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں، حجر اسود کو چوموں، اور پھر آقا کو لوں اور چلوں۔ حلیمہ نے نماز پڑھی، سیدھی خانہ کعبہ کی چوکھٹ ہو گئی، بوسہ دیا۔ چوکھٹ کو چومنے کے بعد حجر اسود، جو خانہ کعبہ کی دیوار میں جنتی پتھر ہے وہ لگا ہوا، اس کو حجر اسود بولتے ہیں۔ حاجی لوگ اس کو چومتے ہیں اور وہ حاجیوں کے گناہ چوستا ہے، وہ حجر اسود ہے، سمجھ گئے؟ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا آج بھی۔ اب حلیمہ نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو تو چوم لیا، حجر اسود کی طرف کوئی تو حجر اسود وہاں نہیں ہے۔ ارے چکر میں پڑ گیا، ابھی تو تھا، اب کہاں ہے؟ اوپر دیکھا نہیں، نیچے دیکھا نہیں، دائیں دیکھا نہیں، بائیں دیکھا نہیں۔ دل میں خیال ہے اللہ جانے کیا ہوا، چلو خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ اور چوم لو۔ چوکھٹ کو چوم اور جب چلی، اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح، ان سے کہیے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، کم بختو۔ جو یہ کہتے ہیں نبی کی طرح ہم ہیں، ان سے کہیے ڈوب مرو۔ ارے تم باتیں کرتے ہو، حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم کے محمد عربی کو لینے آئی تو جو حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا تھا اب وہ وہاں نہیں، میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے رہا ہے، نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے۔ کسی کے تلوے ایسے بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا بھون ہے، آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ نے نبی کو لیا، چلی گھر پہنچ گئی۔ وہ باتیں سنا رہا ہوں جو کم سنی ہے بیچ کی کاٹ کاٹ کے۔ حلیمہ گھر پہنچی، حلیمہ کا ایک بیٹا ایک بیٹی، اور بیٹی کا نام شیمہ، بیٹے کا نام عبداللہ۔ دیکھا اور اتنا پیارا بابو ہمارے گھر میں آیا۔ شیمہ انہیں بہت کھلاتی تھی، پیار کرتی تھی۔ اب جب میرے نبی رات کو لیٹتے تھے تو حلیمہ کا پورا گھر روشن رہتا تھا، پورا گھر، محلے کی عورتیں۔ اصل میں جیسے آج بھی کچھ لوگ گھر کی لائٹیں سب بند کر دیتے ہیں، ایک آدھی جلاتے ہیں، لائٹیں بند کر اس لیے بل زیادہ نہ آئے، یہی تو وجہ ہوتی ہے، بولو بل زیادہ نہ آئے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے گھر کے سوتے ٹائم چراغ بند کر دیے کرتے تھے، ڈبی بند کر دیے کرتے تھے تاکہ تیل زیادہ نہ چلے، خرچہ زیادہ نہ ہو۔ جو پیسے والا ہوتا تھا رات بھر جلتا تھا، جیسے آج بھی پیسے والے موٹر چل رہی تو چلی رہی ہے، سمجھ میں؟ تو عورتیں محلے میں یہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتی تھی، حلیمہ کے کوئی نہ کوئی مال ہاتھ آیا۔ اب تو اس کا رات بھر چراغ بند ہی نہیں ہوتا، رات بھر چراغ بند نہیں، اور عورتوں کی قوم تم جانتے ہی ہو، ایک کو پتا چل جائے تو پورے محلے میں اڑنا ہی ہے۔
اب آپس میں باتیں کرتی تھی. جب 1 مہینہ گزرا کہنے لگی حلیمہ یہ بتا، بہت دن ہو گئے برداشت کرتے ہوئے، یہ بتا حلیمہ تجھے مال کون سا ہاتھ آ گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے حلیمہ، نہیں مان سکتے، ایسا نہیں ہوگا. ارے تیرے گھر میں رات بھر چراغ جلتا ہے، تو بند نہیں کرتی صبح تک، اتنا مال کہاں سے لا رہی ہے؟ حلیمہ بولی جب سے میرے گھر میں برکت والا بچہ آیا میں نے چراغ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، میں نے چراغ نہیں جلایا. مگر عورتیں کہاں مان رہی ہیں؟ جب رات ہوئی روشن دان میں سے جھانک کے دیکھنے لگی، عورتیں روشن دان میں سے جھانک کے دیکھنے لگی، اور جب جھانک کے دیکھا اللہ اللہ میرے نبی کے تلووں سے روشنی نکل رہی ہے، میرے نبی کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی ہے، میرے نبی کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہے، پوری بستی میں پھیل گئی ہے. حلیمہ کے یہاں برکت والا بچہ بھی ہے، نور والا بچہ بھی ہے. بریلی کے امام بولے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اللہ اللہ اور بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ایک دن حضرت حلیمہ کی بکریاں تھیں، اس وقت جو مال و دولت پونجی تھی بکریوں کی تھی. حلیمہ کی ایک بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پیٹ پھول گیا، ایک طرف پڑی تھی منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، چھوڑ دیا کہ اب تو یہ مری جائے گی. مگر حلیمہ کو دکھ ہوا، تھوڑا دکھ ہوا، اور میرے آقا چٹائی پہ لیٹے تھے، چھوٹے سے تھے، کہنے لگا اب یہ بکری نہیں بچے گی. حلیمہ بولی یہ بکری نہیں بچے گی، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، پیٹ پھولا پڑا. اللہ، حضرت شیمہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، میرے نبی کو گود میں لیا اور لے جانے کے بعد میرے نبی کا پاؤں پکڑا اور بکری کے پیٹ پہ پھرایا، سر سے لے کے پاؤں تک آگے پیچھے پھرایا. آدھا گھنٹہ نہیں گزرا بکری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ساری بکری حلیمہ کی ایک طرف اور یہ بیمار بکری ایک طرف جو دودھ نہیں دیتی تھی. اب اس کی برابر حلیمہ کی کوئی بکری دودھ ہی نہیں دیتی. یہ بات اڑ گئی کہ برکت والا شفا والا بچہ آیا، شفا والا بچہ. ایک عورت اس کے بچے کی طبیعت خراب رہتی تھی، آئی لے کر کے کہنے لگی حلیمہ تم لائی ہو برکت والا بچہ، میں تو جب سے لائی ہوں پتہ نہیں بچے یا نہ بچے. حلیمہ نے پاؤں پکڑ اس کے سینے پہ پھرا دیا، وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا. اب عورتیں ساری عورتیں آ جاتی ہیں، او اعلان ہو جاتا ہے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اب حکیم کی ضرورت نہیں ہے. حضرت شیمہ ایک بڑے برتن میں ایک کونڈے میں میرے نبی کے پاؤں دھلواتی تھی، اور دھلوا کر کے جو میرے نبی کے دھلے ہوئے پاؤں کا جو پانی ہوتا تھا وہ رکھ لیا کرتی تھی، جو بیمار آتا تھا وہ پانی دے دیا کرتی تھی، پلا دیا جاتا تھا. میرے نبی کے تلووں کا دھوبل جو پی لیا کرتا تھا، ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو حکیم سے ٹھیک نہ ہو، میرے نبی کے تلووں کا دھوبل پی کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. بریلی کے امام نے جب دیکھا قلم اٹھایا اور لکھ دیا جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد. سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. آخری بات بتا رہا ہوں، 2 بجنے جا رہے ہیں. آخری بات، آخری بات. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. اب سنو آخری بات. حضرت حلیمہ لے کر کے میرے نبی کو مکہ شریف جا رہی تھی پہنچانے کے لیے. 4.5 سال کی عمر. آخری بات سنو پھر ختم. میرے نبی آگے بیٹھے اونٹنی پہ, حلیمہ پیچھے بیٹھے. چلتے چلے جا رہے ہیں جنگل میں. جب مکہ تک تقریباً 2-3 میل رہ گیا, ایک عورت بال کھولے ہوئے کنویں کے سامنے رو رہی. میرے نبی کی نظر پڑی. نبی نے ایسے کر کے انگلی مٹھی بند کری اور اونٹنی تیزی سے چل رہی تھی. میرے نبی نے یہاں پہ نا اونٹنی کی دونوں انگلی ایسے رکھی, اونٹنی کے پاؤں جم گئے, رک گئی جیسے کسی نے پاؤں پکڑ لیے. وہیں جا کے رک گئی. حلیمہ اتری, نبی بھی اترے. اس عورت سے بولی کیا بات ہے بہن, تو کیوں رو رہی ہے, کیوں پریشان ہے؟ اللہ, رو رو کر کے کہنے لگی کیا بتاؤں بہن, اب تو میں یہی مر جاؤں گی روتے روتے. کہا کیا بات ہے بتا تو. کہا مجھے پیاس لگ رہی تھی, میری گود میں چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے کنواں دیکھا, میں نے جھانک کر کے دیکھا, دیکھو کتنا پانی ہے, ہاتھ آئے گا یہ نہیں آئے گا. وہ بچہ مجھ سے مچلا اور مچلنے کے بعد میرے ہاتھ سے چھٹ گیا, کنویں میں گر گیا. کئی منٹ ہو گئے کنویں سے باہر نہیں آیا, اب تو مر گیا ہوگا. وہ بچہ ختم ہو گیا ہوگا. میں کس منہ سے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی؟ اب میں نہیں بچ سکتی, میں تو یہی دم دے دوں گی, یہی پہ مر جاؤں گی. میرے نبی اس کنویں کی طرف کو چلے. حلیمہ نے پکڑ لیا, ارے بیٹا تم مت جاؤ, محمد عربی تم مت جاؤ. میرے نبی کھینچ رہے, کہہ رہے ماں جانے دو, مجھ سے روتے ہوئے برداشت نہیں ہوتے ہیں, روتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے ہیں. حلیمہ کھنچتی چلی آ رہی ہے, دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. میرے نبی من پہ آ جاتے ہیں. حلیمہ نے کولیاں بھر لی ہے, مگر میرے نبی نے اوپر دیکھا, میرے نبی نے دائیں دیکھا, میرے نبی نے بائیں دیکھا, اور جب کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا, آمنہ کے لال نے کنویں میں تھوک دیا. اور نبی نے جب تھوکا تو وہ کنواں, وہ کنویں کا پانی اس بچے کو لے کر کے اوپر آ جاتا ہے, من کی برابر میں تیرنے لگتا ہے. اس پانی نے کنویں کے من پہ بچے کو رکھ دیا اور پانی اندر چلا گیا. جب دیکھا وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کے تھوک کا کمال ہے, یہ کون بچہ ہے؟ وہ قدم پکڑ کے بولی یہ بتا حلیمہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ برکت والا بچہ ہے, رحمت والا بچہ ہے, شفا والا بچہ ہے. وہ عورت کہنے لگی میرے بچے کی سانسیں نہیں آئے, میرا بچہ مر چکا, اب مجھے یہ یقین ہو گیا. ارے جو گرے ہوئے بچے کو, ڈوبے ہوئے بچے کو باہر نکال سکتا ہے, وہ میرے بچے کی سانسیں بھی پلٹا سکتا ہے. بیٹا میں مر جاؤں گی ورنہ میرے بچے کو زندہ کر دے. میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور ایسے دھمکی دی, ہاتھ رکھنا تھا, اسے سانسیں آ جاتی ہے, اس کی سانسیں پلٹ آئی, مرا ہوا بچہ زندہ ہو جاتا. اللہ الصمد. یہ ہے میرے نبی کی زندگی. اگر بیان کیا جائے تو پوری رات گزر سکتی ہے, پورا دن گزر سکتا ہے, مگر فضیلتیں کم نہیں ہو سکتی. پیارو آپ مبارکباد کے لائق ہیں, آپ نے اچھا کام کیا ہے, ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے. یہ میرے نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے. اگر محبت کے چند لمحے قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. مگر پیارو پکا سچا وہی ہوتا ہے جو اگر جس سے محبت کرتا ہے وہ ان کا کہنا بھی مانتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نبی نے کہا ہے نمازیں پڑھا کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. نبی نے کہا ہے ماں باپ کی عزت کرو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو. نبی نے کہا برائیوں سے بچو, کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو. پیارو چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو, اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ, تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ
جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے؟ الحمدللہ بولو الحمدللہ۔ ماں باپ کو تو نہیں ستاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں ستائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ میاں بی بی آپس میں لڑو گے؟ نہیں لڑیں گے۔ میں اپنی بچیوں بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا ہاتھ جوڑ کے وہ پردے میں رہا کریں۔ بھائیوں تم سے کہہ کے جاؤں گا کسی کی بہن بیٹی کو مت تکا کرو۔ اگر آج ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا، لہٰذا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، آپس میں میل محبت پیار مودت اس سے رہا کرو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے، اور آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرما لے، یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔